معلوم نہیں والد صاحب نے 3 شادیاں کیوں کیں۔ ان کی شادیاں ہم بچوں کی بربادی کا سبب بنیں۔ میری امی ان کی دوسری بیوی تھیں، جبکہ بڑی اور سب سے چھوٹی امی کافی تیز ترار تھیں۔ ان کی آپس میں بنتی تھی اور وہ امی کو اذیت میں مبتلا کرتی تھیں۔ میری دونوں سوتیلی مائیں بہت تنگ مزاج بھی تھیں۔ بڑی امی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم اپنی امی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی امی کے 2 بیٹے تھے جو ابھی چھوٹے تھے۔ ہم سب اکٹھے ہی ایک گھر میں رہتے تھے۔ امی سیدھی سادی اور شریف مزاج تھیں۔ وہ سوکنوں کی چالیں نہیں سمجھتی تھیں۔ یہ دونوں روز ہی کسی بہانے میری ماں کو ابو سے ذلیل کرواتی تھیں۔ ہم روز ہی ماں کو روتا دیکھتیں مگر خاموش رہتیں۔ ابو کو ماں کی حمایت میں بیٹیوں کا بولنا قطعاً پسند نہ تھا۔ میری بڑی بہن کا نام نور اور میرا کیسرا تھا۔ باجی نور کو والد صاحب نے 5 جماعت کے بعد پڑھنے نہ دیا۔ وہ گھر بیٹھ گئیں۔ دیگر سوتیلی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ بڑی امی کی ایک بیٹی جس کا نام فریحہ تھا، وہ میری ہم عمر تھی۔ ہم اکٹھے اسکول جاتی تھیں۔ باجی نور بہت خوبصورت تھیں۔ جو رشتہ بڑی امی کی بیٹیوں کو آتا وہ لوگ باجی نور کو پسند کر لیتے۔ تب والد نے سوچا نور کا رشتہ ہی کیوں نہ پہلے کر دوں۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بڑی بیٹیوں کی شادیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک رشتہ منظور کر لیا۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا۔ یہ 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ باجی کا رشتہ بڑے سے ہو گیا، جبکہ دوسری 2 بھائی فہد اور امجد ابھی کنوارے تھے اور والدین ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے۔ آپا کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ مہندی والے دن میں نے فہد کو دیکھا جو کافی خوبصورت تھا۔ دل سے دعا نکلی اے کاش میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر کی بہو بن جائیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فہد نے مجھے دیکھا تو پسند کر لیا اور اپنے والدین کو مجبور کیا کہ وہ شادی اپنی بھابھی کی بہن کیسرا یعنی مجھ سے کرے گا۔ اس کا رشتہ آیا تو دونوں سوتیلی ماؤں کے تیور پر بل پڑ گئے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ بڑی بیٹیاں بیٹھی ہیں اور باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹی لڑکیوں کی شادی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے والد کے کان بھرے تو بابا جان نے لڑکے والوں سے کہا کہ میری بڑی بیٹیاں موجود ہیں، پہلے ان کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ وہ نہیں مانے، کیونکہ میرا رشتہ لڑکے کے اصرار پر ہونے جا رہا تھا۔ اپنی دوسری دونوں بیویوں کی خوش کرنے کی خاطر والد نے لڑکے والوں کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی کی ایک لڑکی کا رشتہ لوگے تو کیسرا کا بھی دے دوں گا۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس طرح میرا بندھن فہد اور میری ہم عمر بہن فریحہ کا امجد سے جوڑ دیا گیا۔ باجی نور کی وجہ سے میری منگنی فہد سے ہو پائی تھی، جس کے طفیل فریحہ کو بھی سہاگ جوڑا پہننا نصیب ہو گیا۔ حالانکہ وہ صورت شکل کی اتنی اچھی نہ تھی، اس کا رشتہ کہیں بھی آسانی سے ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کی قسمت کہ امجد اس سے چند سال چھوٹا تھا اور خوبصورت تھا۔ رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن باجی نور نے کافی کوشش کر کے امجد کو منا لیا تھا۔ میری اور فریحہ کی شادی اکٹھی ہو گئی۔ یوں ہم تینوں بہنیں ایک گھر میں رہنے لگیں۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے پسند کیا تھا، جبکہ فریحہ کا شوہر اس کے ساتھ سرد مہری کا رویہ رکھتا تھا۔ کیونکہ وہ ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہ تھا، وہ پولیس انسپکٹر تھا اور ٹریننگ پر جانے والا تھا کہ زبردستی فریحہ سے باندھ دیا گیا۔ باجی نور تو تھی ہی چندے آفتاب چندے ماہتاب، ان کا شوہر بھی ان پر سو جان سے فدا تھا۔ یوں ہم دونوں سگی بہنوں کو اپنی شوہروں کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر فریحہ افسردگی کا شکار رہنے لگی اور اپنے خاوند کی سرد مری کی وجہ سے ہمیں سمجھنے لگی۔ حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں اکیلے میں امجد کو سمجھاتی تھیں کہ تم بیوی کا خیال رکھا کرو، اسے محبت دو، وہ ہماری بہن ہے، اسے افسردہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اس کی شادی تو تمہارے ماں باپ نے کی ہے۔ عورت بیوی بن جائے تو وہ شوہر کا پیار چاہتی ہے، فریحہ کو اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہم تو امجد کی مجبوری سمجھتے تھے کہ اس کا دل فریحہ سے نہیں ملتا تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن منجھلے بیٹے کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ نے امجد کا رشتہ جلد بازی میں فریحہ سے کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امجد نے صحیح لڑکی کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ لڑکی کا خاندان انہیں پسند نہ آیا تھا، اس لیے وہ اس کی پسند کی لڑکی کے خلاف۔ والدین سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بچے اپنی محبت بھلا دیا کرتے ہیں۔ امجد ابھی کم عمر ہے اور ناسمجھ ہے، بیوی مل جائے گی تو سیٹ ہو جائے گا اور اپنی پسند کو بھلا دے گا۔ امجد کے بارے میں ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ اس قدر سنجیدہ ہوگا، اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ فریحہ کو پہلے رنج اور پھر ہماری خوش باش زندگیوں نے حسد کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بہنوں نے بہت کوشش کی کہ ہماری یہ بہن خوش رہے، مگر ہم اس کی قسمت کو نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ ناخوش ہی رہی، اس بات کا بدلہ اس نے ہمیں برباد کر کے لیا۔
चूँकि हमें सौतेली बहन समझती थी, वो हम पर भरोसा नहीं करती थी, जबकि हम उसे इसी तरह चाहती थी जैसे उसकी बहनें एक दूसरे को चाहती हैं। हमारी माएँ सौतेली थीं तो क्या हुआ, वालिद तो हमारे एक ही थे। इस वजह से हमें अपनी सौतेली बहन भाइयों से मोहब्बत थी। मगर फरिया ने हमसे हसद पाल लिया था। हमारे पड़ोस में एक लड़की शैला नाम की रहती थी। उसकी फरिया से दोस्ती हो गई और वो उसकी गमगुसार बन गई। किसी ने उनकी दोस्ती पर एतराज़ ना किया। सबका ख्याल था ये अफसरदा रहती है, इसलिए शैला के साथ वक्त गुजारती है, खुश हो जाती है, इसे खुश होने देना चाहिए। शैला ज़्यादा वक्त हमारे घर में फरिया के पास गुजारने लगी। दोनों घंटे आपस में बातें करती रहती थी। वो किसी काम को हाथ ना लगाती। उसके हिस्से का काम भी बाजी नूर कर दिया करती थी। सारा दिन शैला के साथ गपशप ही अब फरिया का महबूब मशगला बन गया था। अमजद तो वालिद और भाइयों के हमरा सुबह घर से चला जाता था, क्योंकि सब साथ का कारोबार संभालते थे। ये रात को घर आते। तमाम दिन फरिया के कमरे में यही शैला घुसी रहती। दोनों साथ खाती और कहीं जाना होता तो फरिया के हम रकाब होती। हमारी सास इससे कुछ ना कहती, ये सोचकर कि चलो बहू का दिल तो घर में लगा हुआ है। मेरा जीवन साथी मेरे साथ बहुत अच्छा था। काम से आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद रोज़ ही वो मुझे गाड़ी में बाहर ले जाते। कभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाते और कभी यूं ही घूम कर आ जाते। नूर बाजी को बाकायदगी से फिरोज़ भाई छुट्टी के रोज़ सैर कराने और कभी अम्मी के घर ले जाते। मगर अमजद फरिया को बहुत कम घुमाते फिराते थे। साथ ले भी जाते तो तमाम रास्ते खामोश रहते, जिसकी वजह से ये सैर भी मेरी बहन के लिए सुहाने रूह बन जाती थी। तभी उसने शौहर के साथ सैर को जाना छोड़ दिया था। उसे मेरी माँ और सास समझाती थीं कि तुम्हारा शौहर कम गो है तो क्या हुआ, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं देता, हर फरमाइश पूरी करता है, जो कहती हो ले कर देता है, कोई पाबंदी नहीं लगाई, हत्ता कि उसका ज़ाती काम भी ना करो तो भी बुरा भला नहीं कहता, खुद अपने कपड़े इस्त्री कर लेता है, बहन या वालिदा को अपना काम बता देता है। तुम सोई हुई हो नहीं जगाता कि कहीं बेआराम ना हो जाओ। सास ससुर भी ख्याल रखते हैं। जिठानियाँ तुम्हारी अपनी बहनें हैं, तुम्हारे काम वो कर देती हैं। तुम्हें पूरी तरह आराम है और क्या चाहिए। सच है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। मेरा शौहर अपने भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत था। इस वजह से उसका नखरा भी ज़्यादा था। वो कुछ शक्की मिजाज और दिल फेंक भी वाक़या हुआ था। न जाने वो कैसी घड़ी थी कि मेरे नसीब खराब हो गए और फरिया की मुराद भर आई। हुआ ये कि एक रोज़ मैं और फरिया बाजार शॉपिंग करने गए। उसने अपनी सहेली शैला को भी हमरा ले लिया था। वापसी में अचानक एक दुकान की सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पाँव में मोच आ गई और बुरी तरह ठेसें उठने लगीं। वो दर्द इतना था कि चिल्लाया नहीं जा रहा था। मेरे पास 2 बड़े थैले थे जो मैंने हाथ में पकड़े हुए थे। अब थैलों का वज़न उठाना तो कजा मुझसे एक कदम भी चलना मुहाल हो गया। मैं जहाँ खड़ी थी खड़ी रह गई। फरिया ने अभी और शॉपिंग करनी थी और मैं उसका मिजाज जानती थी कि वो अपनी शॉपिंग पूरी किए बगैर मेरे साथ चलने वाली नहीं। शैला ने कहा, बाजी अगर आप बुरा ना मानो तो वो सामने जो दुकान है मेरे मामू की है, उनसे कहती हूँ कि वो आपको घर छोड़ आएँ। तकलीफ़ की वजह से मैंने कह दिया। हाँ प्लीज़। मैं अब तकलीफ़ से खड़ी भी नहीं रह सकती थी। वो दुकान पर गई और अपने मामू को बुला लाई। उन्होंने कहा, बेटा तुम ठहरो, मैं अभी गाड़ी लाता हूँ और तुम्हें घर पहुँचा आता हूँ। शैला के मामू हमारी पड़ोस में उसके घर आया करते थे और मैं उन्हें पहचानती थी। मैंने हाँ कह दी। वो दुकान पर गए मगर खुद गाड़ी नहीं लाए, क्योंकि ड्राइविंग नहीं करते थे, बल्कि बेटे को भेज दिया, जिसने गाड़ी मेरे नज़दीक लाकर रोक दी। मैं शैला के मामू की कार में बैठ गई। मुझे पता ना चला कि गाड़ी उसका मामू नहीं बल्कि उनका बेटा लाया है। शैला के मामू ज़ात ने मुझे कार में बैठने में मदद दी और थैले भी मेरे हाथ से लेकर गाड़ी में रखे। वो मुझे घर के दरवाजे पर उतार कर चला गया। तमाम रास्ते उसने कलाम ना किया था। मैं अंदर से सच्ची और खरी थी। मुझे बिल्कुल खौफ महसूस ना हुआ। लेकिन फरिया ने मोबाइल में मूवी बनाकर सारे मंजर को महफूज कर लिया। उस वक्त जब मैं उसके मामू के कार में बैठ रही थी, उसने बैग से मूवी बनाई। मैं देख ही ना सकी। शैला की छोटी बहन बहुत खूबसूरत थी। वो भी अक्सर हमारे घर अपनी बहन की हमरा आ जाती थी। उन्हीं दिनों अम्मी बीमार पड़ गई। मैं उनकी देखभाल के लिए मेके में रुक गई। अब नादिर मौका था फरिया के पास। उसने मेरे दिल फेंक शौहर के लिए शैला के साथ मिलकर जाल बिछाया। बाजी नूरा दोनों उम्मीद से थी। वो अम्मी के घर आ गई। घर में फरिया रह गई। मेरी सास उम्र रसीदगी के बायस ज़्यादा काम ना कर सकती थी और ननद की शादी हो चुकी थी। फरिया ने शैला की छोटी बहन अनीला के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी कि वो फ़हद को खाना देगी और उसके तमाम काम घर आकर आकर कर जाया करेगी।
وہ تمام کام جو میں اور باجی نور کیا کرتی تھیں شیلا اور انیلا کے ذمے لگے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ فریا کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی مگر اس کے جی نے ایسے بہانے سوچے کہ ہم دونوں بہنوں کی خوشیاں ہی داؤ پر لگ گئیں۔ ایک دن جب انیلا میرے شوہر کے سامنے کھانا رکھنے لگی تو اس نے فہد کو وہ مووی دکھا دی جو بازار میں اس دن فریا نے بنائی تھی، جس روز مجھے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ فہد نے پوچھا کیا ہے؟ انیلا بولی آپ کی بیوی بازار کسی کے ہمراہ شاپنگ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے یہ مووی بنا لی۔ یہ رشتہ دار میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ بازار میں تھے، میں نے کیسرا باجی کو پہچان لیا تھا۔ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ باجی کیسرا اتنی معصوم نہیں ہے جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بات ان کے منہ سے سن کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے انیلا سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ میرے میکے آئی باتوں باتوں میں پوچھا کیا تم بازار گئی تھی شاپنگ کرنے؟ ہاں گئی ہوں مگر اب یاد نہیں کب گئی تھی، ہم بازار تو جاتے ہی رہتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم بہنیں اکٹھی بازار شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی جب ہمارے خاوند مصروف ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں لے جا سکتے۔ اس دن میں نے اس کے سوال کو ہلکا پھلکا لے لیا تھا۔ بازار سے تم کبھی کسی کی گاڑی میں گھر آئی تھی شاپنگ کرنے کے بعد؟ ہاں آئی تھی، دراصل میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی کون تھا مگر شیلا جانتی ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا رشتہ دار تھا۔ میرے اس سچ کو انہوں نے اقرار جرم نہیں سمجھا کہ جس پر مجھے کوئی پشیمانی ہوتی، مگر انہوں نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ آخر تمہیں کس غیر مرد کے ساتھ اکیلے اس کی گاڑی میں کہیں آنے یا جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تاہم ان کے دل میں شک کا بال آ گیا۔ اس کے بعد وہ کھنچے کھنچے رہنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے پیار میں وہ پہلے سی گرم جوشی نہیں رہی ہے۔ حیران تھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرے محبوب شوہر نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ ابھی انہی سوچوں کے بھنور میں ڈول رہی تھی کہ نور باجی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور میں ادھر متوجہ ہو گئی۔ وہ امی کے پاس تھیں اور میں دیکھ بھال کی خاطر موجود تھی۔ ہمارے گھر میں انیلا اور شیلا کو میدان صاف ملا۔ شاید یہ ان کی دیرانہ خواہش تھی کہ انہیں فہد اور فیروز جیسے خوبصورت شوہر نصیب ہوں۔ پہلے انیلا نے اپنی نوخیز عمر کا جال بچھایا اور افروز کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا۔ وہ اکیلی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دکھ یہ ہے کہ اس بازی میں میری اپنی بہن فریا نے اس کا پورا ساتھ دیا اور میں بے خبر 2 ماہ تک امی کے گھر میں باجی کے ساتھ رہی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اتنے دن کیوں اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا۔ شاید اس کے لیے ان کی محبت پر بھروسہ تھا۔ گمان بھی نہ تھا کہ مرد کی فطرت ہے ہر خوبصورت پھول کی طرف متوجہ ہو جانا۔ مرد لاکھ پیار کی قسمیں کھائے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ وہ کسی بھی وقت بدل جائے۔ میں اور باجی گھر آ گئے۔ ہمیں کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ فہد نے اپنی محبت کا محور بدل لیا ہے۔ حتیٰ کہ خود فہد نے بھی اپنا طرز عمل سے یہ ظاہر نہ کیا کہ اس کی زندگی میں ایک نوبہار کلی آ چکی ہے۔ وہ بلا بھی بالا ملتے رہے۔ فہد انیلا کو ہوٹلوں اور ریستورانوں میں لے جاتا، اسے عمدہ کھانے کھلاتا، یہ گھوم پھر کر گھر لوٹ آتے۔ میں اسی خوش فہمی میں رہی کہ فہد میرا ہے اور سدا میرا ہی رہے گا۔ ہاں کئی مرتبہ میں نے ان دونوں کو اشاروں میں بات کرتے دیکھا تو شش و پنج میں پڑ گئی۔ ہر بار شوہر سے پوچھتی تو وہ قسم کھا کر کہتا تم بدگمان ہو گئی ہو، مگر تمہارا قصور نہیں ہے، محبت تو ہوتی ہی بدگمان ہے۔ جیسے تم ایک بار بازار سے شیلا کے رشتہ دار کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ بقول تمہارے بازار میں تمہارے پیر میں موچ آ گئی تھی اور میں بدگمان ہو گیا تھا۔ جب کئی بار مجھے شک گزرا تو لڑائی کے خوف سے میں اپنے بابا جان کے گھر آ گئی جہاں میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 ماہ بعد فہد مجھے گھر لے گیا۔ میں نے خفگی کو جھٹک دیا تھا۔ گھر جانا چاہتی تھی، سوچا یہ خود لینے آئے ہیں، اگر نہیں جاؤں گی تو بعد میں کہیں یہ دوبارہ لینے ہی نہ آئیں۔ آج تو عزت مل رہی ہے، کل بے قدر ہو کر جانا ہوگا کیونکہ اپنے گھر تو جانا ہی ہے۔ گھر ویسا ہی تھا مگر میری دنیا بدل چکی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری سوتیلی بہن نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر اس کا نکاح انیلا سے کروا دیا ہے۔ اور فہد نے انیلا کو الگ مکان لے کر رکھا ہوا ہے۔ جب پتہ چلا تو واہ ویلا نہیں کیا۔ اس سے کچھ حاصل نہ تھا، میری اپنی زندگی خراب ہو جاتی۔ بچی ہو گئی تھی، زہر کا یہ گھونٹ خاموشی سے پی لیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ فریا شیلا کے ہمراہ گئی ہوئی تھی۔ آپا نور امی کے پاس تھیں۔ پڑوسن آ گئی، اس نے سارا احوال مجھے بتایا۔ سن کر کانوں پر یقین نہ آیا۔
میرے شوہر کا دن بہ دن میرے ساتھ رویہ خراب ہونے لگا۔ جیسے فریہ افسردہ ناخوش رہتی تھی، میں بھی ویسے ہی رہنے لگی۔ مجھے ناخوش دیکھ کر وہ مسکراتی تھی، جیسے کہتی ہو اب پتہ چلا میرے دکھ کا وقت گزرتا رہا۔ میں 3 بیٹیوں کی ماں بن گئی اور باجی نور بھی اب 4 بچوں کی ماں تھی۔ بچے دونوں ہی کو پریشان کرتے تھے۔ فیروز بھائی باجی کو خرچ کم دیتے تھے اور اب ان کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کلی طور پر بچوں میں گھر چکی تھی۔ نور باجی تو کافی موٹی اور بھدی بھی ہو گئی تھی۔ شاید مرد کو ایک سمارٹ بیوی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ فریہ کی بہن انیلا جو میری سوکن تھی، اس نے فیروز بھائی کو اپنے گھر بلا کر دعوتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ دعوتیں شیلا کرتی تھی اور میرے جیٹھ کی خاطرداری میں یہ دونوں کوئی کسر نہ رکھتی تھیں۔ فریہ ان کی سپورٹر تھی۔ یوں باجی کے شوہر نے بھی بے وفائی کی اور انیلا کے گھر شیلا سے نکاح کیا۔ گواہوں میں خود میرے خاوند فہد شامل تھے۔ دونوں بھائیوں کے 2 گھر ہو گئے اور اپنی ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کی بھی 2 سگی بہنیں سوکن بن گئیں۔ ہم بچوں میں گھری تھیں، بدحال، اور وہ نائی نویلی نک سک سے درست ہار سنگار کے ہتھیاروں سے لیس چاق و چوبند خواتین تھیں۔ شوہروں کو لبھاتی تھیں۔ وہ ان کے پاس وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن میں نے فریہ سے بہت جھگڑا کیا۔ وہ روتی ہوئی باپا جان کے پاس گئی۔ وہ آئے اور مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں لحاظ نہیں ہے۔ اپنی بہن کو دشمن سمجھتی ہو، اس کے ساتھ لڑتی ہو کس وجہ سے؟ مرد تو دوسریاں شادیاں کرتے ہی ہیں۔ کیا میں نے نہیں کی؟ اچھا، بیویاں مگر ہر حال میں گزارا کرتی ہیں۔ خبردار، آئندہ فریہ کو کچھ کہا تو پھر میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ ہم نے اپنے لب سی لیے اور دل پر پتھر رکھ لیے۔ جب بھی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی، فریہ اور امجد دونوں آ جاتے ہماری صلح کرانے۔ ان کی صلح اور جلتی پر تیل کا کام کرتی۔ آج میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن سکون کا ایک لمحہ مجھے اور باجی نور کو میسر نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ ستیلے دشمن ہوتے ہیں، یہ فریہ نے سچ کر کے دکھایا۔ اپنی سہیلی اور اس کی بہنوں کو ہماری سوکنیں بنا دیا۔ یہ ایک ایسی خلش ہے جو چنگاری کی طرح میرے سینے میں سلگتی رہتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ اگر ہم صبر سے کام نہ لیتے اور یہ چنگاری آگ بن کر بھڑک جاتی تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ آج کم از کم وہ اپنے گھر میں تو ہیں۔ ننہال میں بھی ان کی کب جگہ تھی۔ وہاں ہماری ماں کی 2 سوکنیں موجود تھیں۔ جب آپا نور روتی ہیں تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے کوشش کر کے فریہ کی امجد سے شادی کرائی اور اس نے نیکی کا یہ صلہ دیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میری شادی فہد سے نہ ہوتی۔ امجد کے دل نے فریہ کو قبول نہ کیا اور زبردستی کی شادی نے فریہ کو منتقم مزاج بنا دیا۔ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں۔ آج وقت بدل گیا ہے۔ وہی امجد ہے جو بیوی کا غلام ہے۔ وہ فریہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ فریہ بہت خوش ہے، مگر ہماری دنیا اجاڑ کر اور ہمیں ناخوش کر کے وہ جو کہتی تھی کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گی، اس نے بہت برا کر کے دکھا دیا۔